آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ آپس کی ڈیوائیڈ جو ہے وہ اس تحریک کو جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں جلسے کو متاثر کر سکتے؟ خان کی نظریں بھی ان لوگوں کی طرف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قیادت آئیں، احتجاج کی قیادت کریں۔ آج آپ کی ملاقات ہوئی؟ آج ہوئی ہے میری ملاقات۔ کیا ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ الزام لگایا ہے ایگزیکٹو کے خلاف، تو ایگزیکٹو کیوں کر اپنے خلاف وہ انکوائری کر سکتی ہیں؟ یہ قانون کے منافی ہے۔ عدلیہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات جو ایگزیکٹو کے خلاف ہیں وہ ایگزیکٹو خود ہی کمیشن مقرر کر کے ٹیوارت وے کر کے کرائے گی۔ یہ بنیادی انصاف اور قانون کے قواعد سے انحراف۔ 2 سال کے معاملات ہیں، ٹھیک 2 سال میں ہماری کیسز آئے ان کے سامنے، اور یہ بینچز کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ بینچز کس طرح بنائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک جج نے بھی خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہے؟ جی ہاں، وہ ٹیرین کیس کا اس میں ذکر ہے سر، اس میں ریلیف بھی بہت ہے۔ نہیں، وہ آپ اگر آپ ان کے ججز دیکھیں، ججز کے آپ فیصلے ایک ریلیف بتا دیں۔ 6 معزز جج صاحبان کی طرف سے یہ خط پاکستان کی آئینی، قانونی اور عدالتی تاریخ میں اپنی مثال ایک آپ ہیں۔ یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ ایک ہی ہائی کورٹ کے 6 جج مشترکہ طور پہ سیم ویوز شیئر کر رہے ہیں، اور اس خط میں 3-4 چیزیں ہیں۔ ایک تو اپنے ساتھ ہونے والے جو زیادتی ہیں ان کا ارتکاب کرنے والوں کی شناخت کر رہے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، کس حد تک ان کو الجھایا گیا، ان کے کنڈکٹ یا کو متاثر کرنے یا انفلوئنس کرنے کے لیے کس طرح امپیڈمنٹس کریٹ کی گئی، بینوئی اغوا ہوا، کیمرے لگائے گئے وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزوں کا ذکر اس میں نہیں بھی ہوا ہے لیکن حوالے دیے گئے ہیں کہ ماتا جج صاحبان پہ کیا گزری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بھی اظہار کیا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً 1.5 سال سے اپنی مشکلات کا ذکر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور موجودہ چیف جسٹس جو اس وقت سینئر پیونی جج تھے ان کے نوٹس میں ہم یہ لاتے رہے ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات اس لیٹر میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے 6 جج سرونگ ججز ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہیں، اور ان کا بنیادی کام پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کا رونا رو رہے ہیں سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے۔ ٹھیک بات ہے۔ اب جو تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہم یک رکنی ریٹائرڈ جج پر مشتمل انکوائری کمیشن بنائیں گے، یہ جو الزامات ہیں، اور اس لیٹر میں 3 دفعہ ذکر بھی ہوا ہے، الزامات ہیں ایگزیکٹو کے خلاف، اور آبویسلی ایگزیکٹو برانچ ہی یہ سارا کام کر رہی ہے ان جج صاحب۔ اچھا، اس میں مروت صاحب جو ایک الزام ہے وہ 2023 کی فروری میں جب ان کو وہ کہتے ہیں گھر بدلا جج صاحب نے تو ان کو وہ کیمرے نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیمرے پرانے لگے ہوں گے، جس کا اشارہ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دیا کہ پچھلے رجیم کے اندر وہ انسٹالیشنز ہو سکتی ہیں یا انسٹالمنٹ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ادھر بھی جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور مجھے ان جج صاحب کا بھی علم ہے، میرا سوال مکمل ہو جائے، جو پچھلا تھا معاملہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا اس وقت کے جنرل فیض کا معاملہ یہ ایک سامنے ہے سب کے، تو کیا یہ سب جماعتیں، یعنی اگر پی ایم ایل این آج کہہ رہی ہے غلط ہے تو کل آپ کہہ رہے تھے کہ غلط الزامات ہیں جو کہ جج صاحبان لگا رہے ہیں، یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، آسان سا ہے نا، 2018 سے اس کو ٹیوارت کر دیں، 2018 سے کر دیں۔ اگر پہلے بھی کسی نے جج صاحبان کی سرویلنس کی ہے تو پہلے بھی جرم کا ارتکاب ہوا ہے اور ان کی بھی شناخت ہونی چاہیے، لیکن کرنے والے ایک ہی ہے، چاہے پہلے ہو یا آپ کے ہو۔ ایک بات میں جو ابھی تارڑ صاحب نے کہی ہے نا، یہ الزامات ہیں ایگزیکٹو کے خلاف، اور ایگزیکٹو خود ہی اس میں انکوائری بن رہی ہے، اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم ایک ریٹائرڈ جج کو انکوائری کمیشن جو ہے وہ مقرر کریں گے، کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت۔ جو 6 سٹنگ جج صاحبان ہیں ایک ہائی کورٹ کے، ان کو یہ تحفظ دلوانا چاہتے ہیں ایک ریٹائرڈ جج سے، یعنی کہ ریٹائرڈ جج یہ تعین کرے گا کہ یہ فلاں لوگ ہیں، انہوں نے فلاں فلاں افعال کا ارتکاب کیا ہے۔ ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہیں، چاہے کمیشن کے ہیڈ ہو یا چاہے گھروں میں ہو، ان کو پریکٹیکلی اپنے خاندان میں نواسوں اور پوتوں کے ختنوں کے فنکشن پہ بھی نہیں بلاتے ہیں۔
یہ ہوموپیتھک ایک انہوں نے ٹریٹمنٹ سجیسٹ کی. مگر برور صاحب اس کی تو پریسیڈنٹس موجود ہیں نا. ناصر الملک صاحب کا جب بنا تھا تو وہ بھی ریٹائرڈ جج تھے. وہ آپ کی اس وقت 2013 میں تحریک انصاف نے مطالبہ کیا تھا اور وہ بنایا تھا ان کا. تو ابھی بھی تو ریٹائرڈ اور ریٹائرڈ جج کیوں نہیں, ان کے اختیارات تو وہی ہوں گے. ٹی او آرز پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کنونشن کی بجائے کمیشن ہی اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں؟ وائی کنونشن؟ میں آپ کو عرض کروں نا, الزام لگایا ہے ایگزیکٹو کے خلاف, تو ایگزیکٹو کیوں کر اپنے خلاف وہ انکوائری کر سکتی ہیں؟ یہ قانون کے منافی ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اتنے سنگین نوعیت کے الزامات کے بعد جب ایک علیحدہ پلر ہے ریاست کا عدلیہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات جو ایگزیکٹو کے خلاف ہیں, وہ ایگزیکٹو خود ہی کمیشن مقرر کر کے ٹی او آر وے کر کے کرائے گی. یہ بنیادی انصاف اور قانون کے قواعد سے انحراف ہے. سر ایک اور سوال, ٹھیک ہے آپ کی یہ بات جو ہے آپ کا یہ پارٹی کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس میں جب ریویوز داخل ہوئی تو ساتھ ہی حکومت نے جو ہیں یہی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ایک کمیشن بٹھا دیا اور ان کو 2 مہینے کا ٹائم دیا, اور اس کا بھی ملتا جلتا کام تھا کہ تعین کریں کون ان کو لایا, کس نے پیسے دیے, کیا کیا لوگ اس کے پیچھے کار فرما تھے. مگر اس کی رپورٹ آئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اس کی رپورٹ آئی ہے. اس میں پیش نہیں ہوئے بہت سارے لوگ, لیکن رپورٹ تو ابھی تو نہیں آئی ہے. ابھی تو نہیں آئی ہے. فیض آباد کمیشن کی بات کر رہے ہیں نا, کمیشن کی بات, فیض آباد کمیشن رپورٹ کی بات. اب اس میں کیا حل نکالا گیا, کیا تیر مارا گیا؟ آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں, کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 6 جج صاحبان. مگر مروت صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. کمیشن تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کنویں میں ڈالنے والی بات ہے کہ کمیشن بنا دو, جے آئی ٹی بنا دو اس کو, لیکن ایک اور طریقہ ہے, حل کیا ہے؟ حل یہ نا, اور اینڈ وائی پاکستان تحریک انصاف کیوں پارٹی بن رہی ہے؟ آپ تو اس پہ سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں. کیسے؟ کیونکہ ان جج صاحبان کو صرف پی ٹی آئی یا عمران خان سے ریلیٹڈ کیسز پہ جو ہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ تو انہوں نے کسی خط میں نہیں لکھا. یہ 2 سال کے معاملات ہیں. ٹھیک, 2 سال میں ہماری کیسز آئے ہیں ان کے سامنے, اور یہ بینچز کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ بینچز کس طرح بنائے جا رہے ہیں. ان میں سے کسی ایک جج نے بھی خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہے. جی ہاں, وہ ٹیرین کیس کا اس میں ذکر ہے. صرف ایک کیس کا ذکر ہے, باقی تو ان کے ریلیف بھی بہت ہیں. کسی اور کے کیس کا ذکر ہی نہیں ہے. سر اس میں ریلیف بھی بہت ہے. نہیں, وہ آپ اگر آپ ان کے ججز دیکھیں, ججز کے فیصلے, آپ ایک ریلیف بتا دیں. مثلا یہ جو رفعت صاحبہ نے دیا, اس میں 12 مئی کو جو 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں نہ کرنے کا اور کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ ہے, وہ آپ کے سامنے عمران خان صاحب کو. نہیں, میں آپ کو عرض کروں, ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. یہ تو آپ کا موقف ہے. میں تو ججوں کے کوئی بتا دے نا, کس جج صاحب نے ہمیں کون سا ریلیف دیا ہے, ان آنریبل جج صاحبان سمیت. یعنی یہاں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دباؤ تسلیم کیا. نہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں, بلکہ میں بحیثیت وکیل یہ سمجھتا ہوں, ان جج صاحبان کو, جج صاحبان بننے سے پہلے بھی ہم جانتے تھے, وکلاء تھے, بڑے معزز وکلاء تھے, اور ان سے میری توقع یہ تھی کہ جب یہ اپنے ملزمان کو بھی جانتے ہیں, ان کے کام میں اتنا یہ سرایت کر گئے تھے اور انٹرفیئرنس کر دی تھی, تو بجائے اس کی کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے, خود ہی کنٹیمپٹ کے نوٹس کیوں نہیں جاری کیے؟ ان کو چاہیے تھا, قانون نے, اگر یہ کام میں کرتا, یہ بات بالکل درست, آپ خود بھی جج رہے ہیں, اگر میں یہ کام کروں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے ہمارے کام سے روکنے کے لیے روڑے اٹکا رہا ہے, تو مجھے تو کنٹیمپٹ نوٹس جاری ہوگا. Why somebody else should be spared? کیوں کسی دوسرے کو چھوڑا جائے؟ اور پھر وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم شوکت عزیز صدیقی جیسے بہادر بھی نہیں ہیں. اور دوسری بات, شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو فیصلہ ہے نا, اس نے ساری مشکل پیدا کر دی ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو موقف رہا اور جس پہ وہ پھر تختہ مشق بنا, وہ یہی تو تھا کہ وہ عدالتی امور میں, بینچز کی کانسٹیٹیوشن میں, مقدمات کے فیصلوں میں ایجنسیوں کے کردار کے ناقد تھے, اور اسی کو کنڈیم کیا تھا انہوں نے, اور انہوں نے درست کہا تھا. اس وقت بھی میں نے ان کے موقف کی تائید کی تھی, تو لہٰذا سپریم کورٹ نے کیا کیا, سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا, اور یعنی ان کے موقف کی تائید کی, اور ان کی جبری طور پہ ہٹائے جانے کے عمل کو انویلیڈیٹ کرتے ہوئے ان کو ریٹائرڈ جج تصور کیا گیا. اس فیصلے سے
शौकत अजीज सिद्दीकी साहब विंडिकेट भी हुआ और उसका ये जो मौक़िफ़ था उसको इम्प्लाइडली दुरुस्त गर्दाना गया। तो लिहाजा इस फैसले ने तक़वियत दी इन जज साहिबान को कि वो भी आके इस बात वो भी आके, बल्कि उन्होंने कहा है कि फिक्स किया जाए, तयन किया जाए उन किरदारों का जो शौकत अजीज और एक सिद्दीकी अहम साहब बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्यों ये इंक्वायरी जो है वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हो। हमारे सामने नज़ीरे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) में और अपेलेट जुरिस्डिक्शन में और हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 में मुतअद्दिद मौक़े पे जुडिशल कमीशन खुद ही कायम किए हैं कि आर्टिकल 199 में भी हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो एक कमीशन मुकर्रर करे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अगर ज़रूरी समझती तो सुप्रीम कोर्ट अपने तई, क्योंकि ऑलरेडी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस में आ चुका है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह जो कि सुप्रीम कोर्ट के सरबराह भी हैं वो ये मसला उठा के सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने रख दिया और फुल कोर्ट रेफरेंस हुई, फुल कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया। तो लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसको देखा है तो क्या ही बेहतर होता। देखिए ये हो सकता है अभी फुल कोर्ट का भी आया नहीं है एलामिया, अभी फिर हो रही क्या ही देखिए, लेकिन ये जो लॉ मिनिस्टर ने बात कर दी है तो इसका मतलब है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जी बिल्कुल, उन्होंने मिसकॉन्डक्ट का भी कह दिया कि ये जजों के ऊपर जो है वो मिसकॉन्डक्ट भी हो सकता है। ये भी एक थ्रेट है देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से, लेकिन मैं उस पर हुकूमत से बात करूंगी। आपका मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अभी आप 6 अप्रैल को जलसा कर रहे हैं। मरवत साहब, ज़ाहिर है आप खुद बड़े मकबूल हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कारकुन आपकी तरफ देखते हैं। आपके ख्याल में आज मैं देख रही थी एक पोस्ट शहबाज गिल साहब की, शायद वो कह रहे हैं कि लॉयर्स के हाथ में ये मामला ना हो। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या आपको लगता है कि आपस की डिवाइड जो है वो इस तहरीक को जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं जलसे को मुतासिर कर सकती है? शहबाज गिल साहब ने क्या बयान दिया है मुझे इल्म नहीं है। उन्होंने कहा है कि लॉयर्स के हाथ में ये मामला ना हो और मैं कोर कमेटी में ये मामला उठाऊंगा। तशरीफ ले आए, हम चश्मे बरा हैं, शहबाज गिल साहब तशरीफ ले आए हैं और साथी जो सामने आना चाहते हैं, और मैं बार बार ये कह चुका हूँ और खान की नज़रें भी इन लोगों की तरफ हैं। वो चाहते हैं कि क़यादत आए, एहतजाज की क़यादत करें। आज आपकी मुलाकात हुई? आज हुई है मेरी मुलाकात। क्या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस पे? खान एहतजाज पे बात हुई, यही ये जज साहिबान के लेटर पे बात हुई। इसके अलावा अभी खान साहब ने एक और कॉल दी है 6 अप्रैल से कबल ये आने वाली इतवार को हम पेशावर में एक कदीमुशान रैली निकाल रहे हैं और ये कैदी 804 और ये जज साहिबान के साथ यकजहती के तौर पे। ये जजेस के मामले पे उन्होंने आपको कुछ कहा है? क्या कहा है उन्होंने इस मामले के ऊपर? जज साहिबान के मामले पे वो कह रहे थे कि जिस तरह कमिश्नर पिंडी का वाक़या हुआ और वो नाकिद थे हमारे किरदार के, वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमिश्नर रावलपिंडी की जो वो शरबा इंकशाफात थे उनका PTI ने कोई सही इस्तेमाल नहीं किया और वो टार्चर हो गया, उनसे बयान तब्दील करवाया गया और PTI कुछ नहीं कर सकी। और ये बात खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है, हमने वो मौका ज़ाया किया। कौन जिम्मेदार है इसका? मखसूस नशिस्तों का मसला हो, बल्ले के चिन्ने का मसला हो, तकनीकी प्रॉब्लम्स हो, लीगल इशूज़ हों, कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में इस वक्त? बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़िम्मेदारी के ज़ुमरे में आती है। अब दूसरी बात जो सब तयन कौन करेगा कि जिम्मेदार? आपकी पार्टी को नुकसान हुआ है सर, आपके इतने मखसूस नशिस्तें आपके हाथ से गई, उसका सेनेट के ऊपर असर पड़ा है, कोई तो जिम्मेदार होगा ना। तो ये जिम्मेदारी मुझसे तयन करवाएंगे तो वही सिलसिला दोबारा शुरू होगा जो अभी फ़िलहाल कुछ रुक गया है कि जी वो तो आपने रोका है ना। नहीं, मैं अब खान साहब को फिर भी आज भी बड़ी डिबेट हुई खान साहब के साथ। ये जो जज साहिबान का ये लेटर हैं, खान साहब ये समझते हैं कि ये अपनी नवीयत का अपनी मिसाल एक अनोखा अनप्रेसिडेंटेड है जिसमें और पाकिस्तान की वाकई हिस्ट्री में इस तरह कभी नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस लेटर को एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इसके साथ अटैच है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे बयानी को इंडिकेट कर रहा है, दूसरी तरफ हर एक चीज़ के हवाले से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का हवाला दिया जाता है। फलां पे ये कहा गया, फलां पे ये लेटर लिखा गया, फलां जज साहब के साथ ये हुआ, फलां का ये अगवा हुआ, फलां के बेटे की वलीमे से रोका गया। ये तमाम वाक़यात कोई किसी वकील के साथ नहीं हुए हैं, किसी सियासतदान के साथ नहीं हुए हैं, बल्कि जजिस के साथ हुए हैं। और जजिस भी कौन? हाई कोर्ट के जजिस हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहिबान हैं। और जिन हालात में हम कह रहे हैं कि सारी चीज़ें मेनेवर हैं, जिस तरह इलेक्शन चोरी हुआ और अब जहाँ पे
ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج صاحبان جو ہیں وہ یک کے بعد دیگر 3 کیسز میں خان صاحب کو مینیور کر کے سزائیں دلوائی گئی جج صاحبان کے ذریعے. جب وہ نہ ٹک سکے اس پریشر کے آگے تو یہ اے سی اور ڈپٹی کمشنر سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ٹک جاتے اور یہ فارم 47 جیلی یہ ساری چیزوں کو پورے براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دوں. ایک کیس میں نے ارگو کیا شہریار افریدی کا. شہریار افریدی پہ 3 MPO لگتا ہے جہلم کی ڈی سی سے, پھر پنڈی کی ڈی سی سے, پھر اسلام آباد کی ڈی سی سے, پھر کوارٹ کی ڈی سی سے. تو بابر ستار صاحب کے پاس یہ کیس تھا. تو وہ اپنے آرڈر میں بھی لکھتے ہیں کہ یہ عجیب سی سینکرونائزیشن ہے اور بڑا سخت آرڈر انہوں نے کیا ہے بائی دی وے. اچھا انہوں نے کہا یہ عجیب ہے کہ بالکل آزاد فیصلہ کیا انہوں نے. یہ کریڈٹ تو بالکل آزاد, یعنی یہ بھی ایک بنو کی بات ہو گئی ہے کہ کوئی جج آزاد فیصلہ کرے. بالکل وہ کہتے ہیں کہ بڑی عجیب سی سینکرونائزیشن ہے کہ جس تاریخ کو ڈی سی کوارٹ کی 3 MPO کا آرڈر ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹلی اسی دن جو ہیں جہلم کے لوگ آ کے اس کے لیے آرڈر سرو کر لیتے ہیں. جب جہلم کا 3 MPO ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ ختم خود نہیں ہوئے, ہر ایک ہم نے عدالتوں سے. بالکل صحیح بات ہے مروت صاحب, بہت ساری چیزیں اس کے اندر, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کہاں پہ کھڑی ہے نا. اصل بات تو یہ کہ جیسے عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہے اس وقت جو قیادت لیڈ کر رہی ہے, جس طرح سے لیڈ کر رہی ہے, وہ بھی بہت سارے اس پہ سوالات ہیں. تو کیا وہ کیا چاہتے ہیں اور قیادت کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلا آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, اب اس کی مجبوری ہے, اس نے ملنا ہے نا, اس نے تو بات کرنی ہے, اس نے کاروبار ریاست بھی چلانا ہے. کیا اس کے اوپر یہ پریشر ڈالنا کہ وہ کسی کے ساتھ نہ ملے, کسی کے ساتھ گلے نہ ملے, فوٹو سیشن نہ کروائے, یہ درست پریشر ہے آپ کے خیال میں؟ یہ پولیٹیکل پریشر میں ذاتی طور پر تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھی نہ ہو کہ بالکل جو ہیں آپ یہ سمجھیں کہ وہ مخالف کو آپ اچھوت سمجھنا شروع کریں. وزیر اعلیٰ کی اپنی مجبوریاں ہیں گورننس کے حوالے سے, صوبے کے حوالے سے. خان صاحب کو بھی ان چیزوں کا ادراک ہوا اور ہم نے ان کو بتایا کہ یہ مسائل تھے اور ان کو بہرحال خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. ہمیں 2 سال میں آپ کو ہانیسٹلی بتا دوں 2 سال میں ریاست نے ہمیں خوب رگڑا دیا ہے. کوئی اخلاقیات, آپ نے بھی تو ریاست کو رگڑا دیا ہے. میں 2 سال کی بات کر رہا ہوں, میں ویسے بات کر رہی ہوں. مثلاً آپ بتائیں نا, مطلب کہ آپ کی جماعت کی طرف سے رگڑا 9 مئی تھوڑا بڑا رگڑا تھا. 9 مئی کا الزام آپ کی جماعت پہ لگتا ہے. 9 مئی کا تو بہت بڑا رگڑا ہے نا, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. سب سے بڑا رگڑا ہی 9 مئی کا ہے. آپ ہنس رہی ہے, آپ سج بولنے پہ آ گئی ہے تو ہنسنا آپ نے شروع کر دیا ہے. دیکھیے اچھا اصل رگڑا ہی 9 مئی سے شروع ہوتا ہے. پہلے تو یہ خوشخطی چل رہی تھی. پہلے تو آپ کی بھی بڑی اچھی محبت تھی, پہلے تو آپ کی جماعت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. نہیں اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں, بات ہو رہی ہے 2 سالوں کی. 2 سالوں میں آپ نے 9 مئی کی بات کی تو 9 مئی پہ اس کو بلا شک و شبہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑا رگڑا ہے. 9 مئی کا جو رگڑا ہے اور یہ چونا لگایا گیا ہے وہ ایک یہ اسرائیلی جو ہے نا, یہ جب فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں نا تو وہ جناب علی جا کے ان کو مارتے بھی ہیں, دہشت گردی بھی کرتے ہیں اور پھر اسی کیس میں انہی فلسطینیوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں. اس کو جرنلزم کی زبان میں, ایک منٹ نہیں یہ بات ختم, اس کو جرنلزم کی زبان میں بلیک سوان ایونٹ کہتے ہیں. ٹھیک بات ہے. ہمارے ساتھ 9 مئی کو بلیک سوان ایونٹ. میں لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, خان صاحب ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ خان بالکل نہیں بات کرنا چاہتے, کسی سے بھی نہیں. کسی سے بھی نہیں. وہ خان ابد کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے صدی کا ایک انقلاب 8 فروری کو متعارف کرایا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام جو ہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں جلد یا بدیر یہ قوم نکلے گی ہر شہر, ہر گاؤں, ہر ٹاؤن میں, اور سڑکیں جو ہیں وہ لوگوں سے بھری ہوں گی. احتجاج ہوگا. اس احتجاج میں یا انہوں نے قوم کا مینڈیٹ واپس کرنا ہے, ورنہ جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا تب تک پاکستان میں نظام زندگی معطل رہے گا. بہت شکریہ مروت صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت بہت شکریہ.